बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख इस्लाम की 328 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान कर रहे हैं ईसाइयों की चीरा दस्ती उंदलस में मराबतीन की हुकूमत। हालात और वाक़यात के सिलसिला को मरबूत करने के लिए हमको फिर किसी कदर पीछे वापस जाना पड़ेगा। जज़ीरा नुमा उंदलस में जब इस्लामी शहनशाही का शराजा बिखर गया और तवाफुल मलूकी शुरू हो गई तो वो ईसाई रियासतें जो मुसलमानों की कम अल्तफाक़ती और बेपरवाही का सबब शुमाली सरहदों पर मौजूद थी और इनका वजूद मुसलमानों के रहम करम पर मुनहसर था, अब अपनी तरक्की के ख्वाब देखने लगी। हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि तवाफुल मलूकी के पैदा करने और मुसलमानों की खाना जंगी को जारी रखने के लिए ईसाइयों ने खूब मौसर कोशिश की थी और उन्हें कोई मौका और कोई वक्त ज़ाया नहीं किया था। अल्फोंसो चहारम ने सन 467 हिजरी में खुद भी मुसलमानों के मुकाबले की तैयारियां शुरू की। तमाम ईसाई सलातीन को जो इस्लामी उंदलस की सरहदों पर मौजूद थे तैयारी हमला आवरी की तरकीब दी और तमाम ईसाइयों को अपनी हमायत पर आमादा किया था। इसने 474 हिजरी में ततीला को अलकादर बिल्ला के कब्जे से निकालकर अपनी हुकूमत में शामिल किया था। ततीला में इसने अव्वल मुसलमानों को वाज और पाबंद और पादरियों की तबलीग के जरिए मजहब ईसवी इख्तियार करने की तरकीब दी, लेकिन जब इसको इस कोशिश में कतई नाकामी हुई और एक मुसलमान ने भी ईसाइयत को कबूल करना पसंद न किया तो अल्फोंसो चहारम ने मुसलमानों पर सख्तियां शुरू कर दी। मस्जिदों को मदम कराना, बड़ी बड़ी मस्जिदों को गिरजाघर बना लेने में तामुल नहीं किया गया था। दूसरी तरफ अरगोन के ईसाई बादशाह ने सूबा बलसिया पर फौजकशी की, धोखे से इस्लामी फौजों को कत्ल किया। रजमीर नामी ईसाई बादशाह ने सरकस्ता को मुसलमानों से छीन लिया और वहां की मस्जिदों के ढाने और मस्मार करने में जरा बाक नहीं किया। इस मौके पर काबिल तज़किरा बात यह है कि मुसलमान अब तक 12 ईसाइयों की अज़ियत में देकर इनके शहरों में फाताना दाखिल हुए थे, लेकिन किसी एक मौके पर ईसाइयों ने मुसलमानों से संग दिली नहीं देखी थी कि उन्होंने ईसाइयों की औरतों और बच्चों को कत्ल किया। ईसाई ने जो अब मुसलमानों के शहरों को फतह किया तो उनकी तलवारों से पुरअमन और बेज़र रिया के बच्चे, बूढ़े, औरतें सब कत्ल हुए। इसके बाद भी मुसलमानों को जब कभी ईसाइयों पर फतवात हासिल हुई उन्होंने ईसाइयों की औरतों, बच्चों और बूढ़ों को मतलब हाथ नहीं लगाया। अल्फोंसो चहारम ने ततीला पर कब्जा करने के बाद हुकूमत अशबिलिया के हदूद में कदम बढ़ाने की जुर्रत की। अशबिला का बादशाह मोहम्मद बिन मोतज़द आबादी चौक के बादशाह अलमीरा से बरसरे जंग था। इसने फौरन जरखराज फांसू चहारम के पास रवाना किया और इस बला को अपने सर से टालना चाहा। आखिर अल्फोंसो चहारम ने मोहम्मद के पास पैगाम भेजा कि मेरी बीवी जो हामला है इसको तावाजा हमल मस्जिद कुर्तबा में रखना चाहता हूं ताकि वही बच्चा पैदा हो। इसके क्याम का बंदोबस्त करो और कसरे जरा भी इसके लिए खाली कर दो। कुर्तबा इस दिनों मोहम्मद की हुकूमत में शामिल था। मोहम्मद ने अल्फोंसो की इस दरखास्त को कबूल करने से साफ इनकार कर दिया और इसके यहूदी सफीर को जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं, गुस्ताखी की सजा में कत्ल कर दिया। अल्फोंसो चहारम ये सुनते ही दरिया वादी अल कबीर के किनारे अशबिला की महाज के आकर खैमाजान हुआ और मोहम्मद को लिखा कि फौरन शहर और मोहल्ला शाही मेरे लिए खाली कर दो। मोहम्मद ने इस खत को पश्त पर जवाब लिखकर भेजा दिया कि हम इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द तुझको तेरी गुस्ताखियों का मजा चिखा देंगे। इस मुख्तसर जवाब से अल्फोंसो के कलम पर रोब तारी हो गया और वो अशबिलिया पर हमला की जुर्त न कर सका, मगर इसने अपने जसूसों के जरिए तमाम मुल्क उंदलस में मशहूर करा दिया कि मोहम्मद आबादी ने यूसुफ बिन ताशकीन को अपनी मदद के लिए मराकश से बुलाया है। इस खबर की शोहरत देने में मसलत ये थी कि रुसा अंदलस मराकश के बादशाह का अपने मुल्क में दाखिल होना सख्त नापसंद करते और अपनी बेइज्जती समझते थे। हालांकि ईसाइयों से मुआहदे करने और ईसाइयों को खराज अदा करने में इनको शर्म नहीं आती थी। चुनांचे इस खबर के मशहूर होते ही मुसलमान सलातीन ने मोहम्मद बिन मोतज़द अब्बादी बादशाह अशबिलिया को लानत और मलामत के खत लिखे।
کہ تو نے یوسف بن تاشکین کو کیوں اندلس میں بلا بلا ناگوار؟ متحمد نے اس سب کا جواب میں لکھا کہ مجھ کو خنزیروں کی پاسبانی سے اونٹوں کی نگہبانی کرنا پسند ہے۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ الفونسو مجھ کو گرفتار کر کے خنزیروں کے چرانے کی خدمت لے گا، اور یوسف بن تاشکین اگر اندلس پر خود قابض ہو کر اور مجھ کو گرفتار کر کے مراکش لے گیا تو وہاں مجھ سے اونٹ چرانے کا کام لے گا۔ یعنی میں الفونسو کا قیدی بننا گوارا نہیں کرتا، یوسف کا قیدی بننا گوارا کر سکتا۔ اس کے بعد معتمد نے ایک وفد یوسف بن تاشکین کے پاس روانہ کیا اور عیسائیوں کے مقابلے میں مدد طلب کی۔ یوسف بن تاشکین فوراً وارد اندلس ہوا۔ الفونسو بھی اس زبردست دشمن کے مقابلے کی تیاریوں میں مصروف ہوا، اور اس نے ہر طرف سے بہادر اور تجربہ کار جنگجو جو فراہم کر کے 60,000 تک اپنے لشکر کی تعداد بڑھا لی تھی، اس زبردست لشکر کو دیکھ کر الفونسو نے عذرائے کبرا کو روٹ کہا کہ اگر میرے مقابلے کو آسمان سے فرشتے بھی اتر آئیں تو میں اس لشکر سے ان کو بھی شکست دے سکتا ہوں۔ اس کے بعد الفونسو نے یوسف بن تاشکین کو جب کہ وہ معتمد کے پاس اشبیلیہ میں پہنچ چکا تھا ایک خط بھیجا۔ اس خط میں اپنی کثرت فوج اور طاقت و قوت کا ذکر کر کے یوسف کو مغلظات گالیاں دی۔ یوسف نے اپنے معتمد ابو بکر بن القیصر کو اس خط کا جواب لکھنے کے لیے حکم دیا۔ ابو بکر نے ایک نہایت مدلدل اور مطول مسودہ لکھ کر پیش کیا۔ یوسف نے یہ کہہ کر اس قدر عبارت آرائی کی ضرورت نہیں ہے، الفونسو کے خط کے پشت پر یہ جملہ اپنے قلم سے لکھ کر روانہ کر دیا کہ جو زندہ بچے گا وہ دیکھ لے گا۔ اس مختصر جواب کو پڑھ کر الفونسو خوفزدہ ہو گیا۔ آخر زلاقہ کے میدان میں جنگ عظیم برپا ہوئی۔ اسلامی لشکر کی کل تعداد 20,000 کے قریب تھی اور عیسائی لشکر 60,000 سے زیادہ تھا۔ بروز چہارشنبہ ماہ رجب 479 ہجری میں جب اسلامی لشکر آگے بڑھا تو الفونسو نے پیغام بھیجا کہ ہم ہفتہ کے روز نمبردار ہوں گے۔ یوسف معتمد نے اس درخواست کو منظور کیا، لیکن الفونسو نے اسلامی لشکر کو دھوکہ دیا تھا۔ اس نے جمعہ کے روز بے خبری میں حملہ کیا۔ اس سے اسلامی لشکر میں ایک قسم کی پریشانی نمودار ہوئی، لیکن مسلمانوں نے سنبھل کر عیسائیوں کے حملہ کو روکا اور بڑی بہادری سے لڑنے لگے۔ معتمد کی ان کے نیچے اس روز 3 گھوڑے ہلاک ہوئے۔ وہ بڑی بہادری سے لڑا۔ یوسف نے جب حملہ کیا تو عیسائی تاب مقابلہ نہ کر سکے۔ الفونسو بھی اس لڑائی میں زخمی ہوا اور اپنی تمام فوج اس میدان میں کٹوا کر 20 ماہ رجب کو میدان زلاقہ سے فرار ہو گیا۔ اسلامی لشکر اس فتح کے بعد 4 روز یعنی 24 ماہ رجب تک اس میدان میں مقیم رہا۔ معتمد نے مال غنیمت کی نسبت یوسف بن تاشکین کی خدمت میں عرض کیا کہ اس طرح تقسیم کیا جائے۔ یوسف نے کہا کہ میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں، مال غنیمت حاصل کرنے کا نہیں۔ زلاقہ سے یوسف اور معتمد دونوں اشبیلہ آئے۔ یہاں یوسف چند روز مقیم رہ کر افریقہ واپس چلا گیا۔ الفونسو اس شکست کے بعد مخبوط الحواس ہو گیا تھا، مگر مسلمان روسا نے عیسائیوں کی اس عظیم الشان شکست سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہا، بلکہ پہلے کی طرح پھر خانہ جنگی میں مصروف ہوئے۔ مسلمانوں کی اس حالت کو دیکھ کر عیسائیوں نے پھر ہمت کی اور فوجی تیاریوں میں مصروف ہو کر مسلمانوں کے قبضے سے شہروں کو نکالنا شروع کر دیا، اور اشبیلیہ کے بعض قلعوں پر بھی قابض ہو گئے تھے۔ ماہ ربیع الاول سن 481 ہجری میں عمرہ اندلس کی درخواست پر یوسف بن تاشکین کو پھر اندلس میں آنا پڑا، مگر اس مرتبہ اندلس کے مسلمانوں کی ذلت اور بد نصیبی یہاں تک ترقی کر چکی تھی کہ وہ یوسف بن تاشکین کے ساتھ ایک کیمپ میں شامل ہو کر بھی آپس میں لڑنے سے باز نہ رہے۔ یوسف اس حالت کو دیکھ کر برداشت خاطرہ ہوا اور مراکش کی جانب واپس چلا گیا۔ 2 سال کے بعد 483 ہجری میں یوسف بن تاشکین عیسائیوں کو سزا دینے کے لیے پھر اندلس میں آیا، کیونکہ اندلس کے مسلمان سلاطین یوسف بن تاشکین کو اپنا سرپرست تسلیم کر چکے تھے اور عیسائیوں کو اپنے مقبوضات پر حملہ آور دے کر یوسف بن تاشکین سے خواہان امداد ہوا کرتے تھے۔ اس مرتبہ یوسف بن تاشکین عیسائی فوجوں کے پیچھے ہٹاتا اور شکست دیتا ہوا شہر تتلہ کے سامنے جا پہنچا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ انفوسو چہارم نے تتلہ کو اپنا دارالسلطنت بنا لیا تھا۔
اور تتیلا میں موجود تھا۔ یوسف نے تتیلا کا محاصرہ کر کے امرائے اندلس سے امداد چاہی کہ محاصرہ کو کامیاب بنانے میں شریک ہوئی، لیکن کسی نے مدد نہ کی، بالخصوص عبداللہ بن بلقین بادشاہ غرناطہ نے، کہ اس پر یہ ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی تھی۔ مطلق التفات نہ کیا، یوسف کو مجبوراً محاصرہ اٹھا کر تلتیلا سے واپس ہونا پڑا، اور اس نے امرائے اندلس کو ٹھیک بنانا ضروری سمجھا۔ چنانچہ اس نے عبداللہ حاکم غرناطہ اور اس کے بھائی تمیم حاکم المالکت کو گرفتار کر لیا اور افریقہ بھیج دیا۔ اس کے بعد ماہ رمضان سن 483 ہجری میں یوسف بن تاشکین اپنے بھتیجے اور سپہ سالار سہر بن ابی بکر بن تاشکین کو ماہ فوج اندلس میں عیسائیوں کی سرگوبی کے لیے چھوڑ کر خود افریقہ چلا گیا۔ اس سپہ سالار نے انفورسو پر فوج کشی کی اور کئی مقامات اس سے لڑ کر چھین لیے۔ اس جہاد میں اندلس کے مسلمان عمرہ کو سیر بن ابی بکر کی امداد کرنی لازمی تھی، مگر ان بدبختوں نے اس کی امداد اور عیسائیوں کے مقابلے سے صاف انکار کر دیا۔ سیر بن ابی بکر نے عمرہ اندلس کے نالائکیوں پر کوئی التفات نہ کر کے اپنی فتویٰ اور عیسائیوں کے مقابلے کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ اس نے ایک معقول حصہ ملک ماہ صوبہ پرتگال عیسائیوں سے چھین لیا اور بعض عیسائی رئیسوں سے اقرار اطاعت بھی لے لیا۔ جب اس سپہ سالار کے قبضے میں ایک حصہ ملک بھی آ گیا اور اندلس میں اس کے قدم اچھی طرح جم گئے، تو اس نے یوسف بن تاشکین کو لکھا کہ ہمارے قبضہ میں جزیرہ نما کے اندر ایک کافی رقبہ آ گیا جو ہم نے عیسائیوں سے فتح کر لیا، لیکن اندلس کے مسلمان عمرہ نے ہماری مطلق امداد نہیں کی اور بجائے ہمارے عیسائیوں کے ساتھ مودت و محبت کے تعلقات قائم کیے ہوئے اور اپنے طرز عمل سے اسلام کو نقصان پہنچا رہے، ان کی نسبت بھی کوئی حکم صادر فرمایا جائے۔ یوسف بن تاشکین نے سیر بن ابی بکر کو لکھا کہ تم عیسائیوں پر جہاد کے سلسلہ کو جاری رکھو اور عمرہ اندلس سے پھر امداد اور آنند کی خواہش کرو، اگر وہ اس کا کام میں تمہارے شریک ہو جائیں تو ان سے تعارض نہ کرو، اور اگر وہ عیسائیوں کے مقابلے میں تمہاری حمایت و ہمدردی نہ کرے تو تم ان کے ملکوں کو بھی ان سے چھین لو، مگر اس بات کا خیال خاص طور پر رکھو کہ اول ان مسلمان عمرہ کو ریاستوں پر قبضہ کرو جو عیسائیوں کی سرحدوں پر واقع ہیں، تاکہ مسلمانوں کے قبضے سے نکل کوئی مقام عیسائیوں کے قبضے میں نہ جا سکے۔ اس حکم کی تعمیل کی گئی اور سب سے پہلے سیر بن ابی بکر نے ابن حود بادشاہ سرکستہ کی طرف متوجہ کیا۔ وہ زمانہ تھا کہ سرکستہ سے پہلے عیسائیوں کے قبضے میں جا چکا تھا۔ سرکستہ کا مسلمان بادشاہ مقیم اور اس کے نواحی علاقہ پر قابض تھا۔ روتا کے سیر کو بآسانی فتح کر لیا۔ اس کے بعد ماہ شوال 484 ہجری میں عبد الرحمن بن طاہر سے مرثیہ چھین کر اس کو افریقہ کی جانب بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد المیریا اور بطیوس پر بھی قابض کر لیا گیا۔ پھر کرمونا بچا، بلات ملاقہ وغیرہ مقامات کو تسخیر کیا۔ معتمد بادشاہ اشبیلا نے مرابطین کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کی۔ یہی سب سے بڑا اور طاقتور بادشاہ تھا جو اندلس میں باقی رہ گیا تھا۔ اس نے الفونسو چہارم سے بھی امداد طلب کی، چنانچہ الفونسو نے عیسائیوں کی ایک فوج معتمد کی مدد کے لیے بھیج دی۔ اس امدادی فوج کے آنے کا حال سن کر سپہ سالار سیر بن ابی بکر نے فوراً ایک طرف اشبیلا کا محاصرہ کیا اور دوسری طرف ایک سردار کو عیسائی لشکر کی روک تھام کے لیے روانہ کر دیا۔ اس سردار نے عیسائیوں کو شکست دے کر بھگا دیا۔ ادھر سیر بن ابی بکر نے اشبیلا کو فتح کر کے معتمد کو اہل و خاندان قید کر کے افریقہ بھیج دیا، یہاں وہ نظر بندی کی حالت میں رہنے لگا اور سن 488 ہجری ماہ ربیع الاول میں وہ فوت ہو گیا۔ تو دوستو اس کے ساتھ یہ آج اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔